کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہیں، 2 نوروں والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے مختلف جگہوں پر جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت اس ذی الحجہ کے مہینے کی 18 تاریخ کو ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنا مناسب سمجھوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مردوں میں سے تیسرے نمبر پر میں نے اسلام قبول کیا۔ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن حدیث میں بشارتیں دی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، کہ جب بیعت رضوان ہوئی تو اس میں بھی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف نسبتیں ہیں۔ خاندانی نسبت اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور 5ویں پشت میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ ایک تعلق تو حضرت عثمان اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ 5ویں نسبت میں جا کر ان کا آپس میں تعلق، خاندانی تعلق ایک ہو جاتا ہے، اور دوسری نسبت حضرت عثمان اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی تھی۔ یعنی کہ دوسرا تعلق حضرت عثمان اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی صاحبزادی کے پاس چھوڑا، فرمایا کہ تم ان کی تیمانداری کرو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بدر کے اندر جو مال غنیمت آیا تھا ان میں حضرت عثمان کا حصہ بھی رکھا، کیونکہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پیچھے چھوڑا تھا۔ جب فوج کا سربراہ کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کی جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بعض فوج بارڈروں پر ہے، بعض ملک کے اندر معاملات چلا رہی ہے، تو اب جو فوج ملک کے اندر ہے، ملک کے اندر رہ کر دفاع کر رہی ہے، جو بارڈر پر ہے، دونوں کا حق یعنی کہ دونوں اس حق میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ دونوں اس ملک کا نظام سنبھال رہے ہیں، دونوں اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر پیچھے چھوڑا ہے تو وہ بھی ایک حق تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ بدر کے اندر جو مال غنیمت آیا تھا، حضرت عثمان کو اس کے اندر برابر کا شریک کیا تھا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ واپس تشریف لائے تو غلام نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ کہا کہ آپ کی صاحبزادی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بجائے سیدھے قبرستان جاتے ہیں، جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ایک تعلق تھا، ایک سسرالی تعلق تھا، وہ آج ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں، میں یکے بعد دیگرے مسلسل ان کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا چلا جاتا۔ آج بھی بڑے سوچ سمجھ کر داماد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جس شخصیت کو اپنی بیٹیوں کے لیے شوہر چنا ہے، اپنے لیے داماد چنا ہے، کہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو ہجرتین بھی ہیں۔ حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ابتدائی طور پر جب ہجرت کا حکم آیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حبشہ سے دوبارہ ہجرت کی مدینہ المنورہ کی طرف۔ 2 ہجرتیں کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک ساتھی ہوگا، ایک رفیق ہوگا، ایک دوست ہوگا۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا دوست، میرا ساتھی وہ عثمان ہوگا۔ یہ مقام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلیم الفطرت انسان تھے۔ سلیم الفطرت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی برائیوں سے بچتا ہو، جس کی طبیعت ہی ایسی ہو کہ جس کو برائیوں سے نفرت ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ کبھی زنا کیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی شراب پی ہے۔
حالانکہ وہ عرب کا کلچر، عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ ان کے اندر شراب ایک عام چیز تھی. جو آدمی شراب نہیں پیتا تھا وہ لوگ اس کو بخیل سمجھتے تھے، شاید یہ بخل کرتا ہے اس لیے شراب نہیں پیتا. اس دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شراب نہیں پی، میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت تھی. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. حالانکہ بت پرستی کا وہ دور تھا، اس دور میں بھی انہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا تھا. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح اسلام قبول کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جود و سخاوت کی صفت ان کے اندر رکھی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہی صفت سخاوت ان کے اندر موجود تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ تجارت کیا کرتے تھے. جو مشرکین مکہ تھے عام طور پر ان کا پیشہ یہ تجارت تھا. ان کے قافلے مختلف شہروں میں جاتے تھے، مختلف علاقوں میں جاتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ان کے دو بڑے قافلے جاتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں. ان کی یہ تجارتیں ہوتی تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی سخاوت کے دریا بہائے ہیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تو مدینہ المنورہ کے اندر پانی کا کوئی سبب موجود نہیں تھا. ایک کنواں تھا، وہ بھی بنو غفار کے ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور اگر پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اس سے خریدا جاتا تھا. اگر کوئی آدمی خریدنے کی قوت نہیں رکھتا تھا 2 میل دوری سے اس کو پانی لانا پڑتا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے 35,000 درہم میں وہ کنواں جس کو بئر روما کہا جاتا ہے اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری دی ہے. آج ہمارا کوئی پتہ نہیں، اسلام پر موت ہو، کفر پر موت ہو، پھر جنت میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. پھر اسی طرح جب مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب سے 25,000 درہم دے کر مسجد نبوی کی توسیع کرائی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کسی آدمی کے پاس 200 درہم ہوں، آج کے 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. 25,000 درہم کا اندازہ لگائیں کہاں تک رقم پہنچتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جیب سے خرچ کی. اور اسی طرح جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ کیجیے، صدقہ کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے جاتے ہیں. گھر میں جتنا مال تھا سب کچھ لا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آتے ہیں اور اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام منبر کی سیڑھی پر کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں نے 100 اونٹ بما ساز و سامان صدقہ کیے. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ صدقہ کرو.
حضرت عثمان نے پھر عرض کیا کہ 100 اونٹ اور میں بما ساز و سامان صدقہ کرتا ہوں۔ تیسری سیڑھی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم رکھا، پھر آپ نے یہی فرمایا، حضرت عثمان نے پھر یہی عرض کیا، یعنی کہ ایک ہی وقت میں 300 اونٹ بما ساز و سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے صدقہ کر دیے تھے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں اونٹ سب سے قیمتی سواری شمار ہوتا تھا، جس طرح کی آج کل کی بڑی بڑی گاڑیاں، کروڑوں روپے کی لینڈ کروزریں، اس زمانے میں اونٹ خود اندازہ کریں۔ پھر صرف اونٹ نہیں بلکہ بما ساز و سامان 300 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک جنگ کے لیے صدقہ کر دیے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس صدقہ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ اپنی خوشی میں اپنا ہاتھ ہلانے لگے، کیونکہ آگے مرحلہ ہی مشکل تھا۔ غزوہ تبوک جیسا مشکل مرحلہ کوئی نہیں آیا۔ جتنا مشکل غزوہ یہ غزوہ تبوک تھا، اتنا مشکل غزوہ اور کوئی درپیش نہیں آیا مسلمانوں کو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے اہل بیت کے اوپر بھی جو ان کو بھی اپنے مال میں سے عطا کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی دن سے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد تشریف لے گئے، وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نوافل پڑھنے لگے، دعا کی۔ اس دوران حضرت عثمان تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں لا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں دے جاتے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا، وہاں ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ مسجد تشریف لے گئے، اور مسجد میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اے میرے اللہ قد رضیت عثمان، میں حضرت عثمان سے راضی ہو گیا، یا اللہ تم بھی حضرت عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جس سے راضی ہو جائیں اور اس کو کیا چاہیے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کی زندگی میں عنایت فرمایا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی جو سلطنت تھی 9 لاکھ مربع میل پر وسیع تھی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ان 2 سالہ دور خلافت میں 2 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہوتی ہے۔ 11 لاکھ مربع میل پر سلطنت تھی جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، 10 سالہ دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، اس وقت اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، 12 سال دور خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلامی سلطنت کو اتنا وسیع کیا کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو اس وقت اسلامی سلطنت 44 لاکھ مربع میل پر وسیع ہو چکی تھی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کون سی آیت نازل کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے 6 ہجری کا واقعہ ہے، مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر ایک صلح ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ جب حضرت عثمان کو صلح کے لیے بھیجا،
یہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 صحابہ اکرام سے موت کی بیعت لی تھی کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جب تک حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس سے بھی مقام کا اندازہ لگائیں۔ 1400 صحابہ اکرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے ہیں حضرت عثمان کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات، 1400 صحابہ اکرام میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اگر کسی کا انتخاب کیا تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ پھر اس سے بڑھ کر بات کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بیعت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا۔ 1400 صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر اپنے اپنے ہاتھوں سے بیعت کی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی، فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دست قدرت تھا۔ اور اس وقت صحابہ اکرام نے جس کیفیت میں بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی حالت بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جن لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بیعت کیوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس کے اندر حضرت عثمان بھی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام سے اپنی رضا کا اعلان کیا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موت پر بیعت کی تھی۔ تو اس بیعت کی مقبولیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیعت پر رضا کا اعلان کر رہے ہیں، تو جس شخصیت کے لیے بیعت کی جا رہی ہے اس کی مقبولیت کی انتہا کیا ہوگی۔ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں بھی دی ہیں۔ یہی شخصیت اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو شہید ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی، اور اسی 18 ذی الحجہ کو اہل تشیع عید غدیر بناتے ہیں۔ وہ لوگ عید غدیر کیوں بناتے ہیں؟ وہ لوگ حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ غدیر خم یہ واقعہ کیا ہے، اختصاراً عرض کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے آخری حج پر جانے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند محصولات کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، اور چند صحابہ اکرام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اب جو صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، کسی بات پر ان کا اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو جاتا ہے، کسی بات پر ان کا حضرت علی سے اختلاف ہوا، تو یہ محصولات وہاں سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج ادا کیا، اور صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی شکایات کا ذکر کیا کہ ہمیں یہ شکایت ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج پورا کر کے واپس غدیر خم، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے، وہاں پر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔
اب وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث اس لیے ارشاد فرمائی تھی تاکہ جن صحابہ اکرام کو حضرت علی سے شکایت ہے وہ شکایت ختم ہو جائے، اور ان صحابہ اکرام کی شکایت ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے دو ساتھیوں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے محبت کا اظہار فرمایا، صحابہ اکرام کا اشکال ختم ہو گیا، صحابہ اکرام نے بھی حضرت علی سے محبت شروع کی۔ بات صرف یہاں تک تھی۔ اب آج کے روافض اہل تشیع نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کی وصیت کی تھی، اور نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر جو ہے ڈاکہ ڈالا تھا، ان کا حق غصب کیا تھا۔ اور وہ عید غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، آج وہ حدیث پوری ہوئی ہے جس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے جس خلافت کا ذکر، جس خلافت کا وعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا تھا، آج حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ حضرت علی کی خلافت شروع ہوئی ہے، وہ دن آج پورا ہوا ہے، اس لیے ہم عید مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی کوئی وصیت کی ہوتی تو کیا یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث کو چھوڑ دیتے، عمر فاروق حدیث کو چھوڑ دیتے، عثمان حدیث کو چھوڑ دیتے، اور وہاں پر 1,24,000 صحابہ اکرام آپ کی وفات کے وقت تقریباً موجود تھے، وہ 1,24,000 صحابہ اکرام آپ کی حدیث کو چھوڑ دیتے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ لہذا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کے لیے وصیت کی تھی، ان تین خلفائے راشدین نے اس کو غصب کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ دین اسلام کو بالکل سرے سے ختم کرنے والی بات ہے، اسلام کا حلیہ بگاڑنے والی بات ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دین اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے۔ کلمہ انہوں نے اپنا ایجاد کیا ہے، نماز انہوں نے اپنی ایجاد کی ہے، قرآن پاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے، دین اسلام کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، ان کے غم کے نام پر 10 محرم الحرام کو روڈوں پر وہ فساد کیا جاتا ہے، کوئی کافر دیکھے گا تو وہ کیا سمجھے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ ایک طویل اس کے اندر واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کیسی ہوئی۔ صرف اختصاراً اس کے اوپر عرض کرتا ہوں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یعنی کہ یہ دین نازل ہوا، یہ قرآن نازل ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اس وقت مسلمانوں کے مقابل مذہبی قوتیں بھی تھیں اور سیاسی قوتیں بھی تھیں۔ مذہبی قوتیں اسلام کے مقابل مشرک تھے، یہودی تھے اور عیسائی تھے، یہ تین مقابل جماعتیں مسلمانوں کی تھیں۔ پہلی جماعت مشرکوں کی، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا اکثر بیشتر مشرک مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کہ شرک کا وجود مٹ چکا تھا، کیونکہ مکہ المکرمہ کے اندر یہودیوں کی مشرکوں کی ایک کافی تعداد موجود تھی کہ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا اکثر بیشتر مشرک وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی کہ شرک کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اور دوسرے نمبر پر عیسائی تھے، مسلمانوں کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی خاص جنگ عیسائیوں کے خلاف نہیں ہوئی، تاریخ میں نہیں ملتی، احادیث میں نہیں ملتی کہ کوئی جنگ ان عیسائیوں کے خلاف بھی ہوئی ہو، بہت کم کوئی ایک آدھ جنگ ہوئی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف ان یہودیوں کو پہنچی ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، مدینہ المنورہ کے اندر 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، جن میں سے ایک کا نام قبیلہ بنو قریظہ، ایک کا نام قبیلہ بنو قینقاع اور قبیلہ بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کے آباد تھے۔ قبیلہ بنو نذیر ان کو جلا وطن کر دیا، قبیلہ بنو قینقاع وہ خود ہی مدینہ المنورہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ
انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کی سازش کی۔ آخر ان کا انجام یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جب ان کے اوپر فتح حاصل کی، ان کے جتنے لڑنے والے 400 کے لگ بھگ ان کے سپاہی تھے، ان کو ایک ہی جگہ پر قتل کر دیا گیا۔ پھر یہ یہودی مدینہ المنورہ سے جو بھاگ گئے تھے، خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر بھی فتح ہوتا ہے، یہ یہودی وہاں سے بھی بھاگے۔ پھر اس کے بعد عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وفات کے وقت فرمایا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہود کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دینا۔ اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے زمانے میں ان یہود کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف ان یہودیوں کو پہنچی تھی، اور یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ تو لہذا مسلمانوں کے خلاف اگر ایک طاقت، مذہبی طاقت تھی تو وہ یہ یہودی تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف ایک سیاسی طاقت بھی تھی۔ وہ سیاسی طاقت کیا تھی کہ جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس وقت وہاں پر دو بڑی طاقتیں تھیں جن کو کیسر و کسریٰ کہا جاتا ہے، روم و فارس کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روم و فارس ان کے سرداروں کی طرف، ان کے بڑوں کی طرف خطوط لکھے تھے۔ کسریٰ کا جو بڑا تھا، خسرو پرویز جس کا نام تھا، اس کی طرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت نامہ بھیجا۔ اس نے اپنے تخت پر بیٹھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے نہیں کیا، اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسریٰ، یہ فارس کے لوگ، ایران فارس وغیرہ کے لوگ، یہ جو سلطنت تھی یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، نیست و نابود ہو گئی، ختم ہو گئی تھی۔ اور جو روم کی طاقت تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف ایک مصر فتح ہوا تھا۔ روم کی سلطنت باقی تھی، صرف ان سے ایک مصر لے لیا گیا تھا۔ اور جو کسریٰ طاقت تھی، جو فارسی لوگ تھے، یہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اب جو کسریٰ کے لوگ تھے، یہ فارسی لوگ، ایرانی النسل لوگ، ان لوگوں کو بھی مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی تھی۔ مسلمانوں کے مذہبی دو دشمن سامنے آ گئے تھے، ایک مذہبی دشمن، ایک سیاسی دشمن۔ مذہبی دشمن یہ یہودی تھے، اور سیاسی دشمن یہ کسریٰ والے تھے۔ اگرچہ ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، لیکن سانسیں ان کی باقی تھی۔ پھر ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کی اس طاقت کو، اس اسلام کو کیسے ختم کیا جائے۔ سب سے پہلی کوشش اس سیاسی دشمن نے کی۔ کسریٰ کے لوگوں نے، اس فارسی لوگوں نے سب سے پہلی سازش مسلمانوں کے خلاف کی، اور انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ اس نے آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیونکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کسریٰ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ابو لولو فیروز مجوسی کے ذریعے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس منصب خلافت کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے طریقے سے منصب خلافت کو سنبھالا، اور ان کی یہ سازش ناکام ہوئی۔ اور ابو لولو فیروز مجوسی کا مزار ابھی بھی ایران کے اندر موجود ہے۔ یہ روافض لوگ ابھی بھی وہاں جاتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ بہرحال پہلی طاقت وہ تھی جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی، لیکن وہ لوگ اتنے کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت عمر کو انہوں نے شہید تو کیا، لیکن اتنی کامیابی ان کو نہیں مل سکی۔ اس کے بعد یہ مذہبی دشمن سامنے آتا ہے۔ یہودیوں کے اندر ایک شخص صنعاء یمن کا رہنے والا جس کا نام عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے ظاہری طور پر آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی،
اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ حالانکہ یہ آدمی مسلمان نہیں تھا، یہ یہودی تھا، ایک سازش بننے کے لیے آیا تھا۔ مدینہ المنورہ کے اندر کچھ عرصہ رہا، کچھ عرصہ رہنے کے بعد اس نے اپنی سازشوں کی ابتدا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ سے اس کو نکال دیا۔ یہ بصرہ کی طرف گیا، بصرہ میں کچھ عرصہ رہا، وہاں پر بھی اس نے سازشیں کی۔ گورنر بصرہ نے اس کو بصرہ سے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ کوفہ چلا گیا۔ کوفہ کے اندر اس کو ایسے گورنر میسر آئے کہ جو حضرت عثمان کے خلاف تھے، جس کے اندر ابن کمیل کا نام آتا ہے، استرنخی کا نام آتا ہے۔ یہ چند ایک گورنر ایسے تھے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے، اور اس کو عبداللہ ابن سبا یہودی کو سازشیں بننے کا ایک میدان مل گیا، کیونکہ جب گورنر ہی اس کے ساتھ تھے تو اب اس کو ایک میدان مل گیا تھا۔ لیکن وہاں پر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ آدمی یہاں پر سازشیں کر رہا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ سے بھی اس شخص کو نکال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آدمی عبداللہ ابن سبا یہودی یہ مصر جاتا ہے، اور مصر کے اندر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، جنہوں نے مصر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح کیا تھا، یہ وہاں کے والی تھے، وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، مصر فتح ہو گیا ہے، آگے افریقہ کی طرف تم بڑھو، پیش قدمی کرو۔ لیکن اس شخص نے وہاں پر جا کر سازشوں کا جال بنا، وہاں پر جا کر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگائے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا کمانڈر ان کو بنایا تھا۔ تو عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ عہدے دیتے ہیں اور بیت المال میں سے اپنے رشتہ داروں پر لوٹاتے ہیں۔ یہ صرف ایک سازش تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج کل بہت سارے اہل سنت جن کو صحیح عقائد کا علم نہیں ہے، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربا پرور تھے۔ یاد رکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر معونہ خریدنے کے لیے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ہزاروں درہم اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں۔ اس شخص کو کیا ضرورت ہے کہ بیت المال اپنے اوپر لٹائیں؟ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ بیت المال سے پیسے لے کر اپنے اوپر لٹائیں، جس طرح کہ آج کل کی حکومتیں کرتی ہیں، سرکاری خزانے کو اپنے مصرف میں استعمال کرتی ہیں۔ وہ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے کر سکتے تھے کہ بیت المال میں سے رقم لے کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں؟ یہ صرف عبداللہ ابن سبا یہودی کی ایک سازش تھی کہ تاکہ لوگوں کو حضرت عثمان سے متنفر کیا جائے۔ لہذا اس نے جب سازش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معزول کر دیا تھا، تاکہ لوگوں کا یہ پروپیگنڈا دم توڑ جائے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ نوازتے ہیں، باقیوں کو نہیں دیتے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ ان کی معزولی کا خط ایک غلام لے کر جا رہا تھا، ایک غلام کے حوالے کیا کہ یہ خط ہے، اس کے اوپر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے، مصر لے کر جاؤ اور جا کر وہاں کے والی مصر کو دو اور یہ کہو کہ حضرت عبداللہ ابن سرح وہ معزول ہیں، اس کی جگہ پر محمد بن ابی بکر ان کو وہاں کا جو ہے وہ سربراہ بنایا جائے۔ اب انہی عبداللہ ابن سبا یہودی کے لوگوں نے اس شخص کو، اس غلام کو رستے میں پکڑا اور اس کی عبارت تبدیل کر دی، خط کے اندر رد و بدل کر دی۔ رد و بدل کر کے انہوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو محمد بن ابی بکر جب تمہارے پاس آئیں تو ان کو قتل کر دو۔ حالانکہ محمد بن ابی بکر ان کو والی مصر بنانے کے لیے خط لکھا تھا۔ ان لوگوں نے اس خط کے اندر رد و بدل کر کے حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں یہ لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آئے ان کو قتل کر دو۔ حالانکہ یہ عبارت خط کی تھی نہیں، بلکہ خود انہوں نے رستے میں اس خط کو تبدیل کیا تھا۔
تو وہاں کے لوگ پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوئے، اور بہت سارے عام مسلمان سادہ لوگ وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی لگ بھگ 700 بلوائی لے کر یہ مدینہ المنورہ میں آ دھمکتا ہے، 700 بلوائی، اور بعض روایت میں 4000 بھی آتا ہے۔ یہ بلوائیوں لے کر یہ مدینہ المنورہ میں آ جاتا ہے۔ مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور یہ کہا کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ لوگ تم سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن تم نے یہ خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت تھی۔ تو ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بلوائیوں سے پوچھا کہ تمہیں حضرت عثمان سے مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے 12 اعتراضات حضرت عثمان پر ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض انہوں نے یہی ذکر کیا کہ حضرت عثمان اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، باقیوں کو کچھ نہیں دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیعت رضوان کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ مختلف اعتراضات کیے، حالانکہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ وہ ابھی عرض کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنا نائب بنا کر مدینہ المنورہ میں چھوڑا تھا، اور صلح حدیبیہ میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں نے مکہ المکرمہ میں روک لیا تھا، اور یہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کی تھی۔ یہ مختلف انہوں نے اعتراضات کیے۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ رہا، 40 دن۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بطور چوکیدار حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑا کیا کہ کہیں یہاں سے بلوائی اندر داخل نہ ہو۔ اگر حضرت علی اور حضرت عثمان میں کوئی مخالفت ہوتی تو حضرت علی اپنے بیٹوں کو وہاں کھڑا کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے کر کے یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ آگے حضرت حسین نے بھی شہید ہونا ہے، تو ان کی ٹریننگ کرائی جا رہی تھی۔ 40 دن یہ محاصرہ رہا، اور روایات میں آتا ہے کہ پانی کا ایک مشکیزہ بھی اندر نہیں جانے دیا۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں پانی بند کیا گیا، یاد رکھیے کہ کربلا میں 4 دن پانی بند رہا ہے، کیونکہ 7 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی۔ 4 دن وہاں پر پانی بن رہا ہے، لیکن یہاں پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو 40 دن پانی بن رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کے ہاتھوں ایک مشکیزہ پانی کا بھیجا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جائیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جانے لگے، بلوائیوں نے نیزے مار مار کر اس مشکیزے کو پھاڑ دیا۔ حالانکہ یہ لوگ وہی تھے کہ جو حب علی کا نعرہ لگاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ کہاں گئی ان لوگوں کی محبت؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے اس کے اندر نیزے مارے، چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے، نیزے مار کر اس مشکیزے کو پھاڑ دیا، توڑ دیا۔ ان لوگوں کو حضرت علی اور حضرت حسین سے بھی محبت نہیں تھی۔ انہی لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا، انہی لوگوں نے حضرت حسین کو کربلا میں بلا کر بھی شہید کیا۔ آج یہی لوگ پیٹ بھی رہے ہیں۔ جس طرح کی مثال مشہور ہے کہ چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے۔ کیوں ڈانٹتا ہے؟ چور زیادہ شور اس لیے مچاتا ہے کہ تاکہ بات میرے پر نہ آئے۔ آج یہ بھی شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ قاتل ہم خود ہیں۔ بہرحال
جب یہ بلوائی انہوں نے محاصر، اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، صحابہ کرام نے ان بلوائیوں کو پیچھے کیوں نہیں ہٹایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت عثمان کے پاس آتے رہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان بلوائیوں سے نمٹ لیتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نبی کے اس شہر میں خون نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ وجہ تھی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنے خون کے لیے یہاں پر، اپنی جان کے لیے یہاں پر آپ کے نبی کے، اپنے نبی کے اس شہر میں خون نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ صحابہ اکرام چاہتے تو کب سے ان بلوائیوں سے نمٹ چکے ہوتے، صرف حضرت عثمان کی اجازت نہیں تھی۔ 40 دن پانی بند رہا، کھانا پینا بند رہا، آخر بلوائی دیوار سے پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابی بکر یہ شخص سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے، اس نے آ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو تجھے یہ کبھی نہ کرنے دیتا۔ یہ گھبرا گیا، پیچھے ہو گیا۔ پھر اسی طرح اور بلوائی آگے بڑھے، ایک نے نیزہ مارا حضرت عثمان کی پیشانی میں، ایک نے نیزہ مارا حضرت عثمان کی سینے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ایک بلوائی نے آ کر قرآن پاک کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ لیکن جس وقت حضرت عثمان کو خنجر لگا، اس وقت حضرت عثمان کا خون اس قرآن پاک پر گرا۔ قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آ کر، قرآن پاک کی اس آیت پر آ کر خون گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ لیں گے، آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے۔ یہ خطاب آپ کو تھا، لیکن آج حضرت عثمان کا خون اس آیت پر گرا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہیں، ایک بلوائی نے تلوار کا وار کیا، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت نائلہ نے بدعا کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعا کی۔ حضرت عثمان 18 ذی الحجہ کو وہاں شہید ہوئے۔ اس بدعا کا کیا اثر ہوا؟ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا ہے آگ آگ آگ۔ میں نے اس کو کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں میں بھی شریک تھا۔ جب میں نے حضرت عثمان پر وار کیا، اس وقت حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ تو اندھا ہو جائے اور تو جہنم میں جلے۔ آج میں اندھا تو ہو گیا ہوں، صرف ایک آگ کا انتظار ہے۔ حضرت عثمان نے جو بدعا کی تھی آج وہ پوری ہو رہی تھی۔ حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 85 سال تھی۔ اس بڑھاپے کی عمر میں ان لوگوں کو ترس نہ آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہنجروں کے وار کر کے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور آپ کی بیوی حضرت نائلہ کو انہوں نے زخمی کیا۔ حضرت نائلہ انہوں نے آواز لگائی، حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن اس دن انہوں نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ بلوائی اندر کیسے گئے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ پیچھے کی دیوار پھلانگ کر اندر گئے ہیں، ہم دروازے پر تھے۔ تو لہذا 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ جو لوگ عید غدیر مناتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس دین اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے۔ کلمہ علیحدہ بنا لیا، اذان علیحدہ بنا لی، کلمہ علیحدہ بنا لیا، قرآن پاک علیحدہ بنا لیا، جس کی سب سے بڑی مثال انڈیا کا ابھی تقریباً ایک ماہ گزرا ہے۔ انڈیا کے اندر ایک شخص وسیم رضوی، یہ ایک رافضی شیعہ ہے، اس نے ایک قرآن پاک بنایا، ایک ماہ ہوا اس بات کو۔ اس نے ایک قرآن پاک بنایا ہے، قرآن پاک کے اندر سے 26 آیات اس نے نکال دی ہیں۔ اس نے کہا کہ اب یہ قرآن پاک اصل ہے۔ یہ 26 آیات اس قرآن پاک میں زیادہ تھیں جن کو میں نے نکال دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، کلمے کے اندر تبدیلی ہے، نماز کے اندر ان لوگوں نے تبدیلی کی ہے،
دین اسلام کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔